اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، یعنی مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اگر تم شکر کرتے، اس کے آگے فرما رہے ہیں، اور ایمان لے آتے تو یہ بات نہ ہوتی عذاب دینے کی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی شاکر ہے اور جاننے والا ہے۔ تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کوئی، تو اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی نعمت کا اعتراف کرتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھ پہ یہ مہربانی فرمائی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یعنی اعتراف ہے نعمت۔ اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے شکر کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کی اس شکر ادا کرنے کی جو خدمت ہے اس کا اعتراف کرتا ہے، اس کی بندگی کا اعتراف کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے کہ تم نے میرا شکر ادا کیا۔ یعنی پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم میرا شکر اگر ادا کرو تو میں جواب میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ اور تمہاری قدر کرتا ہوں، تو پھر میں تمہیں کیوں عذاب دوں گا۔ یعنی صاف ظاہر اور واضح ہے کہ عذاب اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے، بلکہ ہم عذاب خود خریدتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، لیکن ہماری جو گناہ کوتاہیاں اور ساری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے وہ اس سزا کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے۔ اب شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر میں ایک بات تو یہ ہے کہ دل سے پہلی بات اس نعمت کا شکر ادا کرنا، دل سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر زبان سے اس کا اقرار کرنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے عمل سے اس کا ثبوت دینا کہ آپ نے جو ہمیں نعمت دی ہے ہم اس کو ضائع نہیں کر رہے، بلکہ اسی طرح خرچ کر رہے ہیں جیسے آپ نے حکم فرمایا۔ سعادت مندی، یعنی اللہ تعالیٰ تو احسان فرما رہے ہیں نا، تو احسان فراموشی تو نہیں ہونی چاہیے، احسان مندی ہونی چاہیے۔ اور پھر شکر میں بھی یہ چیز لازمی سامنے رکھنی چاہیے ذہن میں کہ شکر اسی کا ادا کیا جاتا ہے جو دیتا ہے، اور دینے والی ایک ہی ذات ہے۔ اس میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے اس کا شکر ادا کرنے میں، صرف وہی ہے۔ اور شکر دوسری چیز یہ کہ جو آدمی کسی پہ، ایک عام آدمی کسی پہ کوئی مہربانی کرے، کوئی اس کی مصیبت میں کام آئے، تو وہ آدمی پھر اس کے ساتھ وفاداری کرتا ہے۔ اگر انسان ہو وفاداری کرتا ہے،
تو جب اللہ تبارک تعالیٰ اتنی نعمات سورہ رحمان دیکھیں ساری، اس میں اتنی چیزیں ہمیں دے رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس کا حکم بھی ماننا چاہیے۔ وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے احکام کو ماننا، یہ اللہ کے ساتھ وفاداری ہے۔ یعنی احسان فراموشی یہ ہے کہ اس کا حکم نہ مانا جائے، اور احسان کو ماننا یہ ہے کہ اس کا حکم مانا جائے۔ اب اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو اس میں اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں حضور پہ، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ بھی یہ کام کرو۔ تو اللہ اور فرشتے جو ہے، یعنی نسبت سے جو چیزیں بدلتی ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ جو علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یا اللہ اپنی برکات رحمت نازل، سلامتی نازل۔ اور اللہ جو حضور پہ درود بھیجتا ہے وہ براہ راست برکات نازل فرماتا ہے۔ یہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ اسی طرح یہاں شکر میں فرق ہے، جس طرح یہاں درود میں فرق ہے بھیجنے میں، اسی طرح یہاں شکر ادا کرنے میں فرق ہے اس آیت میں۔ تو اس سے ایک بات تو اظہار ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی نعمت ملی، ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے فوراً اس بندے کی اس بات کی قدر کی، حالانکہ دینے والا بھی وہ، یعنی وہ دے رہا ہے اس نعمت، اور پھر وہ اس کی قدر بھی کر رہا ہے کہ اس بندے نے میرا شکر ادا کیا۔ تو اس آیت کا پورا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے چھوٹے سے شکر ادا کرنے پر اتنی تمہاری قدر کرتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، تو تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ ساری آیت کا مفہوم، اس آیت کا یا آیت کا حصہ جو بھی اس کا جو مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بلا وجہ تمہیں عذاب دے گا، خام خواہ عذاب دے گا۔ اللہ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اسے ضرورت کیا ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ لہذا اگر تم چاہو تو اس عذاب سے بچ سکتے ہو، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ ہے جی؟ تو حضور سے وفا، اللہ سے وفا، جہاں چیز ہے کیا، لاہو قلم تیرے، تو وفاداری شرط ہے۔ شکر کا مقصد وفاداری ہے۔ پچھلے بیان میں نے بسم اللہ کو بیان کیا تھا۔ بسم اللہ اسم اعظم ہے، اللہ اسم اعظم اللہ ہی ہے، اس سے بڑا اسم کوئی نہیں ہو سکتا، اور بسم اللہ میں اسم اعظم آ جاتا ہے۔ اب اس میں نے شکر کو بیان کیا ہے کہ شروع تو آپ نے کوئی کام بسم اللہ سے کرنا ہے، لیکن اس کام کی تکمیل اگر خیر ہو جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا ہمیں کرنا چاہیے۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ اس لیے بیان کی جا رہی ہیں یا اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ ان پر میں بھی اور آپ سب عمل کریں۔ یہ اس لیے بیان نہیں ہوتی کہ سن لیا اور بس کافی ہے۔ میرا خیال ہے سب آپ عمل کرتے ہوں گے، مجھے کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ ان کو غور سے سنا جائے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، 8-10 منٹ کا بیان ہوتا ہے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے، ان کی جو مہربانیاں، ان کی نوازشات، ان کی کرم نوازی ایسی ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص اگر گناہ کا خیال کرتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہے کہ وہ نہ لکھیں جب تک وہ گناہ، چوری، غیبت، کوئی بھی گناہ وہ کر نہ لے، اس کو لکھا نہ جائے۔ لیکن نیکی کا خیال کرے تو فوراً لکھ لو۔ تو ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ہے عذاب دینے کا؟ کیوں عذاب دے گا؟ جب اتنی رحمت برکت نازل فرما رہا ہے کہ وہ انسان جب برائی کا ارادہ کرتا ہے
تو وہ فرشتوں کو روک دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ شاید یہ بدل جائے، اس لیے اس کو موقع دو۔ اور اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں بھی ہوتا ہے نا شاید بدل جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لکھ لو۔ یعنی کتنا پازیٹیو، کتنی پازیٹیو بات ہے، کتنی مثبت بات ہے۔ تو اس لیے گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم یہاں باتیں کرتے ہیں، میں ہزار دفعہ کہہ چکا ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، ایک طالب علم، اور جو میں پڑھتا ہوں کچھ کتابیں یا مفسرین کی چیزیں، ان کو آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، لیکن اصل بات اس پہ یہ ہے کہ میں اور آپ عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ